دنیا اور حشر میں کامیابی کا تاج پہن لیا. اس لیے یہ مدارس دینیاں یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایسے علم اور نور کی سوغات بڑھتی ہے، جو آتا ہے اس کا ایمان بھی بچ جاتا ہے، اور جہاں یہاں سے ہو کے دوسری جگہ پر جائے وہ صرف اپنا ایمان ہی نہیں بچاتا اور ایک ایمان کا بھی وہ ضامن بن جاتا ہے، وہ اوروں کے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ہر دم کوشش کرتا رہتا ہے. بہرحال اللہ کے فضل سے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی. وہ رب چاہتا تو ہمیں کسی یہودی نصرانی کافر مشرک بدھ مت کے گھر میں پیدا کر دیتا. ہمارا کنسپٹ یہی ہوتا، بدھ سامنے رکھے، پتھر ہے، ہاتھ سے گڑا، ہاتھ سے تراشا، اسے سجدہ کرے، پرانا ہو جائے توڑ دے، باہر پھینک دے، نالی میں بہا دے، گٹر میں ڈال دے، کچھ کر دے، اس کے ساتھ نیا گھڑے سامنے رکھے، اس کی پوجا، اس کو سجدے شروع کرے. کتنے خوش قسمت ہو، اللہ نے ہماری پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکنے سے بچا کر صرف اس پیشانی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی لذت عطا فرمائی ہے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس تعارف کو کب ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جب کوئی یہودی بولے کہ تو کون ہے، اس کا ہم مسلمان ہیں. نصرانی بولے تو کون ہے، ہم مسلمان ہیں. کافر پوچھے تو کون ہے، ہم مسلمان ہیں. نصرانی پوچھے تو کون ہے، ہم مسلمان ہیں. بدھ مت پوچھے تو کون ہے، ہم مسلمان ہیں. یہ ہے ہمارا انٹرنیشنل لیول پر تعارف کہ ہم مسلمان ہیں. اور اسلام کی چھتری کے نیچے جو ہمارا تعارف ہے وہ صرف مسلمان ہونا نہیں، اسلام کی چھتری کے نیچے ہمارا تعارف اللہ کے فضل سے اہل سنت ہونا ہے. آج آپ کئی لوگوں سے ملیں گے، ان سے پوچھیں تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. اب اس سے پوچھنا چاہیے مسلمان کہلوانے والے تو کئی قسم کے ہیں. قرآن میں دیکھ لو سورہ بقرہ کی پہلی آیات وہ ایمان والوں کی شان پر، اس سے اولئک ھم المفلحون سے اگلی آیات وہ کفار کے بارے میں. آگے کتنی آیات رب ذوالجلال نے منافقین کے بارے میں نازل فرمائی، منافقین کے بارے میں. اتنی ایمان والوں کے بارے میں نہیں، اتنی کفار کے بارے میں نہیں، جتنی آیات رب نے منافقین کے بارے میں نازل فرمائی. اب منافق سے پوچھو تو کون ہے، تو وہ بھی مسلمان کہتے تھے، نمازیں بھی محبوب کے پیچھے پڑھتے تھے، اور جب یہاں سے نکل کر جاتے تھے تو کفار سے رابطے کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو بس مسلمانوں سے ٹھٹا مذاق کرتے، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، بس ظاہری طور پر ہم مسلمانوں کے ساتھ. اب وہ بھی تو مسلمان کہلاتے تھے. تو اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر بتانا پڑے گا تو کیسا مسلمان ہے. وہ منافق بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر ایک طبقہ وہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے جو کہتا ہے معاذ اللہ سرکار مر کے مٹی میں مل گئے. وہ بھی مسلمان ہے. تعارف کرا تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تیری بات مان جاتے کہ تو مسلمان ہے، مانتے ہیں تیری بات کہ تو مسلمان ہے، لیکن تعارف کروا کیسا مسلمان ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہوں نے حضرت مولا علی پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا تھا، وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں. ان الحکم الا للہ کے تحت حضرت مولا علی کو کافر قرار دیا، وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں. اب بتا تو کون سا مسلمان ہے؟ تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. ایک طبقہ وہ ہے جو خود کو مسلمان کہہ کر محبوب کے یاروں میں بکتا ہے، وہ بھی مسلمان کہتے ہیں. اب بتا، تعارف کرا تو کون سا مسلمان ہے. اب ایک طبقہ وہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، ابو بکر پر بھی بکتا ہے، عمر فاروق پر بھی بکتا، اور محبوب کی ازواج مطہرات پر بھی بکتا. پوچھو تم کون ہو، بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر بتاؤ نا کہ تم کیسے مسلمان ہو. تو پھر تعارف کرانا پڑے گا. مسلمان تو ہوں لیکن کسی اور پارٹی سے میرا تعلق نہیں، میرا تعلق صرف مسلک اہل سنت سے ہے. سنی ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم سنی کہیں، کہلوائیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم سنی ہیں، شرمائے نہیں، تاکہ پتہ چلے یہ سنی ہے، یہ خارجی نہیں، یہ رافضی نہیں، یہ ناصری نہیں، یہ سنی ہے. تاکہ پتہ چلے یہ سنی ہے تو یہ اپنے نبی کو مرا ہوا نہیں مانتا، یہ اپنے نبی کو زندہ و جاوید مانتا ہے. تاکہ ہم کہیں ہم سنی ہیں، پتہ چلے دنیا کو کہ یہ سنی ہے تو یہ اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں
چلے یہ حضرت فاطمہ سے ہی صرف پیار نہیں کرتا، یہ محبوب کی محبوبہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سنی ہونا کیوں ضروری؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان بچے۔ یاد رکھنا، ایمان اہل سنت کے مسلک پر رہتے ہوئے ہی بچ سکتا ہے، اس کے سوا میں بھی قرآن و سنت سے پیش کروں گا۔ کوئی طبقہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا مسلک اہل سنت کے سچے عقیدے پر جب تک نہ آ جائے، ورنہ کوئی اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم اہل سنت ہیں اللہ کے فضل سے، جن کے سینوں میں میرے رب نے ایمان کی وہ شمع روشن کی کہ جن کے دل بغض سے پاک ہیں، اللہ نے سب کی محبتوں کو اکٹھا کر کے سنی کے دل کو پیدا فرما دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان دیکھو، سرکار نے چاہتا ہے احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یبلوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار کیوں کرو؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ وہ رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا صرف رب سے نہیں، احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو، لحب اللہ، جس رب کا دیا رزق کھاتے ہو وہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے مجھ سے بھی پیار کرو، صرف رب سے نہیں مجھ سے بھی کرو۔ اور آج لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ شرک ہو جائے گا، شرک آ جائے گا۔ بچو اللہ سے محبت اور انداز کی، سرکار سے محبت اور انداز کی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے سوال ہوا، اعلیٰ حضرت یہ بتائے کیا کسی شخص کے سینے میں دو دل ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا کسی کے سینے میں بھی دو دل نہیں ہوتے، دل ہر سینے میں ایک ہی ہے، ایک ہی دل ہے ہر سینے میں، اور ایک ہی دل میں رب نے اپنی محبت بھی رکھی، اپنے حبیب کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر صرف دو محبتوں سے کام پورا نہیں ہوا، بندہ کہ رب کی محبت آ گئی، رب کے حبیب کی محبت آ گئی، محبوب اب تو یہ دو محبتیں کافی۔ محبوب نے فرمایا نہیں، احب اہل بیتی بحبی، فرمایا صرف رب اور مجھ سے پیار نہیں کرنا، میری اہل بیت سے بھی تم نے پیار کرنا، بحبی، اس لیے کہ میں اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں۔ تین محبتیں۔ چوتھے نمبر پہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ محبوب نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے منبر رسول پر رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کائنات کے سارے سینے کھولو اور دیکھو چار محبتیں کس سینے میں پائی جاتی ہیں، کس سینے میں۔ اس لیے سنی کہوانا ضروری ہے، سنی ہونا کیوں ضروری ہے؟ پوری دنیا کے سینے کھولو، سب کے دلوں کو ٹٹولو، کون سا دل ہے جو رب سے بھی پیار کرے، رب کے حبیب سے بھی کرے، آپ سے بھی کرے، اصحاب سے بھی کرے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سنی کے سوا کسی کا دل نہیں ہو سکتا، وہ صرف سنی کا دل ہے جس دل میں میرے رب نے چاروں محبتیں اکٹھی عطا فرمائی ہے۔ خوش قسمت ہو، یہ ہے سنی ہونا۔ اور پھر جب بندہ سنی بن جاتا ہے، سنی ہونے کی شان کیا ہے؟ یہ الابانہ کتاب، اس کی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 229 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان لکھا۔ وہ فرمان کیا ہے اس کو سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 229 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادت۔ یہ جو فاضل کرام کی دستار بندی میں آئے ہو شان بھی سنو۔ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن النظر فی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن بتا پڑھے نہیں، صرف کھول کے اس کے حروف کو دیکھتا رہے، جب تک دیکھتا رہے گا تب تک میرا رب اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے قرآن کی۔ اور پھر وہ بچہ جو قرآن دیکھے بھی صحیح، قرآن پڑھے بھی صحیح، اور پھر ان حفاظ سے پوچھو کہ دن میں ایک سبق ایک رکوع کا تمہیں پکاتے ہوئے کتنی بار دہرانا پڑتا ہے؟ ایک رکوع
یاد کرتے ہوئے بچہ کوئی ایک پارے سے زیادہ قرآن تلاوت کر لیتا ہے. ایک رکوع پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا، پھر جا کے کہیں وہ قرآن کا ایک رکوع یاد ہوا. اب ایک رکوع پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے اس نے اس کو کتنی بار دہرایا؟ ہر بار ہر حرف پر میرا رب اسے 10 نیکیاں دیتا، اور جب تک یاد کرنے کے لیے قرآن کو دیکھتا رہتا. دوسرا ثواب یہ ہے، دیکھنے کا ثواب بھی میرا رب اس بچے کو عطا فرماتا رہتا ہے. اب کتنی سعادت. اب یہ دیکھو جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے وہ جگہ کتنی بابرکت ہو جاتی ہے. ہر لمحے قرآن پڑھا جا رہا ہے. ایک دو بچے نہیں، سینکڑوں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک دو حروف نہیں، ایک دو لفظ نہیں، ایک دو آیتیں نہیں، دن میں اس جگہ پر سینکڑوں ہزاروں آیات کی تلاوت ہوتی ہے. وہ مدرسہ کتنی برکت کی جگہ. آج لوگ ایسے ہی مدرسہ سے نفرت کرتے. بس وقت تجھے کیا پتا، کائنات کی مقدس جگہ مدرسہ ہے، جہاں کائنات میں رب کا کلام دن میں ایک بار نہیں، بچے دن میں بیٹھ کر ایک ہی مقام پر کتنے کتنے پاروں کی تلاوت کر جاتے ہیں. دیکھو نا، آج ہم بڑی برکت سمجھتے ہیں کہ قبر پر جا کر جس نے سورہ یاسین پڑھی قبر والے کو بڑا فائدہ ملا. ایک بار سورہ یاسین پڑھو تو فائدہ بڑا ہوتا ہے، اور جس جگہ پر بار بار قرآن پڑھا جائے تو سوچو اس جگہ پر کتنی برکتوں کا نزول ہوگا. اور ابن عباس کہتے ہیں النظر فی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. آگے کیا کہا؟ سننا. فرمایا والنظر الی الرجل من اہل السنہ الذی یدعو الی السنہ وینہی عن البدع عبادت. ابن عباس کہتے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. ابن عباس کہتے ہیں سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. من اہل السنہ لفظ کیا ہے؟ اہل سنت، سنی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کسی اور کا نہیں بولا. سارے جتنے ہیں غیر اپنے اپنے نام یہاں پہ لگاتے جائیں کہ کس کس کا، کسی کا نہیں بولا کہ فلاں کو دیکھو تو عبادت، فلاں کو دیکھو تو عبادت نہیں، نام لے کے بولا. من اہل السنہ والنظر الی الرجل من اہل السنہ، جو سنی ہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کتنے بڑی شان ہے. لیکن دو شرطیں بھی ہیں کہ وہ بدعات سے روکتا ہو اور وہ سنت کی دعوت دیتا ہو. بدعات سے روکتا ہو، سنت کی دعوت دیتا ہو. اب اس مقام پر بھی مدرسہ کتنا ضروری ہے. جو فتاوی چھپا حرم کے مفتیوں کا، اس فتاوی میں حرم کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا. انہوں نے کہا بدعت کی دو قسمیں نہیں ہیں، بدعت ایک ہی ہے، اور سرکار کے فرمان کے مطابق کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. انہوں نے کہا بدعت کی دو قسمیں ہیں ہی نہیں سرے سے. اہل سنت کے ہاں تو بدعت کی دو قسمیں کی جاتی، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. لیکن وہ کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہی نہیں، بدعت کی کوئی قسم نہیں، بدعت ایک ہی ہے اور وہ گمراہی گمراہی ہے. کہتا ہوں اگر تم بدعت کی دو قسمیں نہیں کرتے تو پھر تو تمہارا قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں. اگر بدعت کی دو قسمیں نہیں کرتے پھر تو مسجدوں کا اس طرز پہ جس پہ آج بنی یہ مسجدیں بننا بھی جائز نہیں، اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. پوچھو نا کہ محراب اور مینار کس نے بنائے تھے؟ یہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بنے. اور قرآن پر اعراب کب لگے؟ کیا سرکار کے زمانے میں جو آج جس طرز میں قرآن ہے کیا اسی صورت میں قرآن تھا؟ نہیں تھا. قرآن تو بغیر اعراب کے تھا، اعراب بعد میں لگے. تو یہ بھی بدعت، پھر قرآن پڑھنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کے دیکھو جس بخاری کی تم رٹ لگاتے ہو، اس امام بخاری سے تو پوچھو امام بخاری یہ تو بتاؤ تم نے بخاری کو لکھا کیسے؟ امام بخاری نے بخاری کے اندر 7,000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی، 7,000 سے زیادہ. اور امام بخاری کہتے ہیں ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا تھا، وضو کرتا تھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا. یہ امام بخاری کا طرز تھا. ہر حدیث سے پہلے غسل بھی، وضو بھی، 2 رکعت نفل بھی. پوچھو نا امام بخاری سے، امام بخاری کون سے صحابی نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا؟ یہ غسل کہاں سے ثابت ہے؟ کون سے صحابی نے حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے؟ یہ بدعتیں اور ارتکاب کون رکھا؟ امام بخاری. تو محدثین کے اصول کے نزدیک تو جو بدعت کا مرتکب ہو
اس سے تو محدثین حدیث ہی نہیں لیتے، تو تم کس منہ سے بخاری کا نام لیتے ہو؟ تمہارے نزدیک تو بدعت کی دو قسمیں ہی ہیں، بدعت تو ساری برائی، ہر بدعت برائی ہے۔ یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت کتنا ستھرا، ہمارے فقہاء نے